قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حافظ اور عالم تھے، اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہر و بر ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے، تب سے ہی ان پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت بحال ہو سکے۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہو تو اس گھر میں قربت کرنا کیسا ہے۔ قرآن پاک الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جو اتنی عام ہے جو ہر گھر میں موجود ہو۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی قرآن مقدس کا محافظ ہوں اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، قرآن کریم واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہے تو اس کمرے میں قربت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کراہت نہیں کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اس لیے آپ اس کمرے میں بیوی سے قربت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کھلا پڑا ہے تو کسی ڈبے یا الماری میں رکھ دیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔